حدیث نمبر 587 587 عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اتانی ربی فی احسن صورت فقال یا محمد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری پروردگار میرے پاس ایک سب سے بہترین تصویر میں تشریف لائے، سب سے بہترین صورت میں وہ تشریف لائے۔ فقال یا محمد، اور اللہ تعالیٰ نے کہا یا محمد، اے محمد۔ قلت لبیک وسعدیک، میں نے عرض کیا حاضر ہوں میرے مولا، حکم فرما۔ قال فیما یختصم الملأ الاعلی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ملأ اعلیٰ آپس میں کس بات پہ تکرار اور اختلاف کر رہے ہیں۔ ملأ اعلیٰ یعنی آسمان کے اوپر جو مخلوق عرش معلیٰ کے قریب کے جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے وغیرہ ہیں، وہ آپس میں کس مسئلے میں تکرار کر رہے ہیں۔ قلت ربی لا ادری، میں نے عرض کیا میرے پروردگار میں خود سے نہیں جان سکتا، مجھے نہیں پتا۔ فوضع یدہ بین کتفی، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے دست قدرت، وہ اللہ تعالیٰ کا کیسا ہاتھ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اپنے قدرت کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے میرے دونوں شولڈرز کے بیچ میں رکھا، یعنی پیٹھ پر، پیٹھ کے سنٹر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت رکھا۔ حتی وجدت بردہا بین ثدیئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت جب وہ پیٹھ پر رکھے تو اس کی ٹھنڈک میں اپنے سینے میں محسوس کیا۔ فعلمت ما بین المشرق والمغرب، جیسے وہ ٹھنڈک میں سینے میں محسوس کیا، اسی وقت مجھے ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک، مشرق سے لے کے مغرب تک کی ساری چیزوں کا علم مجھے حاصل ہو گیا۔ رواہ الترمذی و ابو یعلیٰ، اس کو امام ترمذی اور ابو یعلیٰ نے اپنی المسند میں روایت کیا ہے، اور انہی سے ایک روایت میں یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی ایک روایت میں ہے فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب وہ ٹھنڈک میں محسوس کیا اپنے سینے میں تو مجھے سارے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سارے چیزوں کا علم حاصل ہو گیا۔ وتلا، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرما کر آیت کریمہ سورہ انعام کی آیت پڑھے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اسی طرح ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھائیں گے اپنے آسمانوں اور زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہت کو ہم دکھائیں گے، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ وہ مضبوط یقین والوں میں سے ہو جائے، ان کے یقین میں اضافہ کرنے کے لیے ہم ان کو دکھائیں گے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور امام احمد ابن حنبل اور امام دارمی نے روایت کیا، اور یہ الفاظ امام دارمی کے ہے بھی ہم جو پڑھے۔ وفی روایت عن معاذ بن جبل، اسی طرح کی ایک حدیث شریف جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام قال فتجلی لی کل شیء وعرفت، فرماتے ہیں ہر چیز مجھے نظر آ گئی، ہر چیز جس کو چیز کہہ سکتے ہیں نا، تھنگ جس کو کہہ سکتے ہیں، ہر چیز مجھے نظر بھی آ گئی ہے اور اس کی معرفت اور پہچان بھی حاصل ہو گئی ہے۔ نہ صرف نظر آ رہا ہے بلکہ اس کی حقیقت بھی میں جان گیا، ہر چیز کو میں دیکھ لیا، ہر چیز مجھے نظر بھی آ گئی اور ہر چیز کی حقیقت بھی میں جان گیا۔ اس کو امام ترمذی اور احمد بن حنبل اور طبرانی نے روایت کیا۔ امام ابو عیسیٰ الترمذی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ وفی روایت عن ابی امامہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ الباہلی، آپ کی روایت میں ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب وہ سینے میں ٹھنڈک محسوس کیے فعلمت فی مقامی ذلک ما سألنی عنہ من امر الدنیا والآخرہ، تو اسی مقام پر، فرماتے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جیسے میں سینے میں اپنے ٹھنڈک محسوس کیا، اسی مقام پر میں جان گیا جو کچھ مجھ سے پوچھا گیا دنیا کے اور آخرت کے معاملات میں سے، یعنی جتنے دنیا کے معاملات ہیں اور جتنے فیوچر میں آنے والے آخرت کے معاملات ہیں، سارا پاسٹ اینڈ فیوچر مجھے سارے چیزوں کا علم حاصل ہو گیا۔ اس کو امام طبرانی اور امام الرویانی نے روایت کیا ہے۔ امام رویانی کی کتاب ہے مسند الرویانی، کتاب کا نام ہے مسند الرویانی، مسند الرویانی، اور آتھر کا نام ہے، مؤلف کا نام ہے ابو بکر محمد بن ہارون الرویانی، پھر بولتا ہوں ابو بکر محمد بن ہارون الرویانی۔ آپ کی وفات
307 307 ہجری کو آپ کی وفات ہوئی علامہ رویانی کی. اور احادیث شریفہ مسند الرویانی میں احادیث شریفہ ہے 1545 1545 1545. وفی روایت ایک روایت میں آتا ہے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فعلمت من کل شیء وبصرته، فرماتے ہیں ہر چیز کو میں جان گیا اور ہر چیز کو میں دیکھ لیا. فعلمت من کل شیء، ہر چیز کو میں جان گیا، ہر چیز کا علم مجھے حاصل ہو گیا اور ہر چیز کو میں دیکھ لیا. اس کو امام طبرانی نے روایت فرمایا. وفی روایت عن جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت میں ہے فما سألنی عن شیء الا علمته، بس اس کے بعد جو سوال مجھ سے کیا گیا، اس کے بعد جو سوال مجھ سے کیا گیا اس کا علم مجھے حاصل تھا، اس کا علم مجھے حاصل ہو گیا تھا. رواہ ابن ابی شیبہ وابن ابی عاصم، اس کو امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں اور ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب السنہ میں روایت کیا. یہاں پر واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، یہ بات ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو ابتدا سے سارا علم تھا، یہ کہنا صحیح نہیں ہے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے تدریجاً آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے علم میں اضافہ فرماتا گیا اور ہر آئے دن اضافہ ہوتا ہے. یعنی اب یہ کہا جا سکتا ہے اس حدیث شریف پڑھنے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے لیے رکھا ہے، یونیورس کے لیے، چاہے کسی انسان کے لیے، کسی جنات کے لیے، کسی فرشتوں کے لیے، کسی کے لیے رکھا ہو، کائنات کے اندر جتنا بھی علم ہے وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا ہو گیا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے جتنا علم عطا کیا آقا کے پاس اتنا ہے. اور کائنات کے اعتبار سے مخلوق جب دیکھیں گے حضور کے علم کو تو مخلوق کو یہ کہنا پڑے گا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو کل علم عطا کر دیا گیا، کیونکہ یونیورس اور کائنات اور تخلیق اور کریشن میں جتنا علم ہے وہ سارا علم تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو حاصل ہو گیا. اللہ کے اعتبار سے اللہ نے جتنا عطا کیا اتنا ہے، اور بندوں کے اعتبار سے جب ہم بحیثیت امتی اگر آقا کے علم کا ذکر کریں گے ہم تو یہ کہیں گے کہ کل کائنات کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دیا.